پھر ایک اشکال ہوتا ہے جس کو حل کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ صحابی جو تھے وہ معصوم تو نہیں تھے. معصوم اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں کہ وہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن صحابی معصوم نہیں ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن نے تو کہا جنتی ہیں اور صحابی معصوم ہے نہیں، معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں اور گناہ ان سے ہو سکتا ہے اور ہوا بھی صحابہ سے، تو پھر یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بتلاتا ہے کہ ان سے غلطی بے شک ہوئی، غلطیاں ہوئیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ادھر غلطی ہوئی اور ادھر ہی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، فوراً توبہ کی توفیق دے دی اور معاف کر دیا، اور خود اعلان کر دیا. قرآن کریم کی کئی آیات کا نقشہ جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ عجیب و غریب طریقے سے قرآن کریم نے ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ معاف کیا. ایک آیت بتلاتا ہوں. غزوہ تبوک میں صحابہ 3 صحابی جو تھے وہ پیچھے رہ گئے سستی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بائیکاٹ کر دو. اب کچھ دیر بائیکاٹ کیا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب توبہ قبول کر لی کس انداز سے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحقیق اللہ نے رجوع کیا اپنے نبی پر. توبہ کے معنی رجوع کرنا، اللہ کی رحمت اپنے نبی پر ہوئی اور پھر ان لوگوں پر ہوئی کہ جو اللہ کے نبی کی پیروی کر کے اس تنگی والے غزوے کے اندر شریک ہوئے تھے. اور پھر آگے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی بھی توبہ اللہ نے قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. اب طرز قرآن کا دیکھیں، صحابہ جو گئے تھے ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، لیکن قرآن نے غلطی توبہ ان کی معاف کرنی تھی، لیکن طرز کیا اختیار کیا کہ پہلے نبی کی طرف طرز لائے کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ رب العزت نے نبی کی طرف رجوع کیا، پھر ان صحابہ کی طرف رجوع کیا، ان پر اپنی رحمت نازل کی اور ان پر اپنی شفقت اتاری جو جنگ میں شریک ہوئے تھے. اور پھر آگے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. ان کی توبہ کو نبی کی توبہ کے ضمن کے اندر جو ہے وہ لایا گیا ہے. اور یہ عجیب و غریب طرز ہے، یہ عجیب و غریب طرز ہے کہ نبی سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، جو صحابہ گئے تھے ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، توبہ ان کی قبول کرنی تھی، لیکن توبہ نبی کی توبہ کے ضمن میں لائے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان پر اللہ رب العزت کی اتنی رحمت ہے کہ ان سے غلطی تو ہو گئی تھی لیکن اللہ رب العزت نے فوراً ان کی توبہ قبول کر لی. دوسری مثال، جنگ احد کے اندر صحابہ سے غلطی ہوئی اور اپنا درہ چھوڑ دیا اور کچھ نکلتے بھی کمزوری اختیار کر رہے تھے. تو قرآن کریم نے کیا کہا کہ جو لوگ جنگ میں جاتے ہوئے کچھ بزدلی ان کے ذہنوں میں آئی لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سنبھالا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ رب العزت ان سے محبت کرنے والے تھے، اس لیے ان کی اس غلطی کو ہٹا کر ان کو دوبارہ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے گئے. اب یہ ان کا جو چلتے چلتے غلطی کر رہے ہیں، پھر جنگ کے اندر صحابہ سے غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی. قرآن کریم سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل ہے، اس کی بڑی حکمتیں اور بڑی حکمتیں ذکر کی. اخیر میں کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کر چکے ہیں اور یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ مومن ہیں، یہ خاص بندے ہیں. اور پھر کیا کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہو گئے صحابہ کی غلطی کی وجہ سے، 70 صحابہ شہید ہو گئے ان کی غلطی کی وجہ سے، اور آپ کے چچا شہید ہو گئے، کئی صحابہ زخمی ہو گئے، تو پھر بھی غلطی تو ان سے ہو گئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے توبہ بھی قبول کر لی۔ اب یہ اندیشہ تھا کہ نبی کے دل میں بھی آئے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی، تو اللہ رب العزت خود فرماتی ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ بھی کریں، ان کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ غلطی تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہمارے خاص بندے، ہم ان کی توبہ قبول کر چکے ہیں، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کریں، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے خود بھی بخشش کی دعا بھی کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی غلطی کو اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیا، آئندہ بھی یہ غلطی نہ کریں۔ اس طرح سے صحابہ کی غلطی کو جو ہے وہ قرآن کریم نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ دوسری چیز کہ صحابہ سے غلطی تو ہو گئی لیکن ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری تھا، نیکیاں اتنی وزنی تھی کہ جو چھوٹے موٹے غلطیاں چھوٹی موٹی ہو گئی، وہ نیکیاں ان کو بہا کر لے گئی اور ان کو ختم کر دیا۔ اب دیکھو، پانی تیز چل رہا ہو تو خش و خاشاک اس کے اندر بہہ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو صحابہ کی نیکی کا پلڑا اتنا بھاری تھا کہ ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ غلطیاں ساری کی ساری نیکیوں نے بہا کر جو ہے وہ لے گئے۔ اس پر مثال حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی غلطی کی کہ جنگی حالت لکھ کر مشرکین کو بھیج دی کہ بھئی تیار رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر فتح جو ہے وہ حملہ کرنے لگے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے، اور جنگی غلطی یہ بہت شدید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی کہ حاتب نے اس طرح خط بھیج دیا ہے۔ آپ نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابی کو کہ جاؤ فلاں جگہ وہ ملے گی عورت، اس سے خط لے کر آؤ۔ خط لائے اور کھولا، دیکھا کہ حاتب ابن ابی بلتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حاتب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے صاف کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے اللہ نے آپ کو فتح دینی ہے، میرے رشتہ دار وہاں تھے تو میں نے کہا چلو ان کا بچاؤ ہو جائے، میں نے یہ اس وجہ سے کیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ غلطی کی ہے، آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا اے عمر تجھے نہیں پتا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو بدر کے اندر شریک ہوا تھا، اور بدر کی نیکی اتنی بھاری نیکی ہے کہ اس کی غلطی بے شک اس نے کی ہے، اس نیکی نے اس کی غلطی کو ختم کر دیا ہے اور مٹا دیا ہے۔ اسی لیے آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا بدر والوں کے متعلق کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو بھی غلطی تم سے ہو جائے گی، یہ بدر کی نیکی اتنی بھاری ہے، اتنا وزن ہے اس کے اندر کہ تمہاری غلطیوں کو یہ نیکی بہا کر لے جائے گی اور یہ جو ہے وہ نیکی غلطیوں کو ختم کر دے گی۔ اتنی بھاری نیکیاں تھیں ان کی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو۔ کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، ما بلغ مد احدہم، ان میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد خرچ کرے۔ مد وزن ہوتا تھا عرب کے اندر، ہمارے حساب سے آپ اس کو 3 پاؤ سے کچھ زائد اندازہ لگا لے، اتنا تھا۔ فرمایا میرا صحابی ایک مد جاؤں کوئی بھی چیز خرچ کرے اور بعد والے ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لیں، تو فرمایا یہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیوں کہ ان کی نیکی اخلاص اتنا بھاری ہے کہ بعد والے جتنا مرضی خرچ کر لیں تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے ضمن میں ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ کچھ لوگ آئیں گے ہمارے بعد اور وہ اپنے اعمال کو تمہارے اعمال سے زیادہ پائیں گے، ان کے اعمال نمازیں روزے تم سے زیادہ ہوں گے، اور تمہارے اعمال کو وہ تھوڑے دیکھیں گے کہ ان کے اعمال تھوڑے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ
ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمایا نہیں، وہ تم میں سے کوئی ایک مد خرچ کرے تو وہ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لیں تو تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کیونکہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا جو ہے وہ وعدہ کر دیا۔ تیسری چیز کہ صحابہ سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی سزا دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان کو دے دی، اور وہ یہاں ہی پاک صاف ہو کر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب اس پر مثال بات لمبی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، اب جو غلطیاں صحابہ کی تھی، ٹھیک ہے غلطیاں تو تھی، اس کی تفصیل بھی میں نے کر دی۔ اب کوئی آدمی انہی غلطیوں کو لے کر ایک نئی کتاب لکھ دے کہ بھئی صحابہ نے یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، تو آپ اندازہ لگائیں اس کی بات میں کوئی وزن ہے کہ نہیں؟ اس کی بات میں کوئی وزن نہیں، کیونکہ غلطی تھی مان لیا، لیکن وہ غلطی تو ختم ہو گئی تھی، وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا، وہ تو اللہ نے توبہ ہی قبول کر لی تھی۔ اور یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک جج کے پاس ایک مقدمہ گیا اور جج نے اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ اب اس مقدمے کو خارج کر دیا اور ایک آدمی بعد میں اٹھے اور کہے بھئی دیکھو اس پر تو مقدمہ ہوا تھا، اور وہ اس کی برائی ذکر کرنا شروع کر دے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی بڑی غلطی ہے کہ بھئی مقدمہ تو ہوا تھا لیکن جج نے تو اس کو بری کر دیا ہے، جج نے تو اس کو صاف کر دیا ہے۔ اب اسی کو لے کر چلنا یہ انتہائی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کی یہ غلطیاں جو تھی یہ اللہ نے معاف کر دی۔ اب ان کا ذکر صرف خیر کے ساتھ ہی انسان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، ان کی غلطیاں ذکر کرتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات بھی سمجھ لو، عام طور پر یسبو سب یسبو کا معنی اردو میں کر دیتے ہیں گالی دینا، یہ اس کا صحیح معنی نہیں ہوتا۔ سب کا عربی میں معنی ہوتا ہے کسی کو برا کہنا، گالی دینا وہ اور لفظ، یہ عام لفظ ہے، اور وہ اس کے لیے عربی میں شتم کا لفظ آتا ہے، شتم گالی دینا۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا گالی، فرمایا جو ان کی غلطیاں اور وہ چیزیں برا بلا ان کو کہتا ہے، فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے اس برے کام پر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ تیرا برا کام ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ان کو معاف کر دیا اور تو آج دوبارہ پھر انہی کی غلطیاں اور انہی کی کمیاں کوتاہیاں جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ سب صحابہ سے اللہ رب العزت نے جنت کا جو ہے وہ